السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے دعا کے آداب اور دعا مانگتے وقت جو غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے اس سلسلے میں ایک حدیث شریف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح دعا کیا کرو کہ تمہیں اس دعا کے قبول ہونے کا پورا یقین ہو، اس لیے کہ اللہ تعالی غافل دل سے مانگے جانے والی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ غافل دل سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ توجہ کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ دعا نہ مانگے، بلکہ غفلت، لاپرواہی، سستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ اس طریقے سے دعا مانگے جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے دعا مانگنے سے یہ تأثر ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کو اس چیز کی ضرورت، حاجت اور اس چیز کی تمنا اور خواہش نہیں ہے، اور اگر اسے اس چیز کی سخت سے سخت ضرورت بھی ہے اور وہ غفلت، لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ اگر دعا مانگتا ہے تو یہ دعا مانگنے کے آداب میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی حاضری کے خلاف بھی ہے کہ بندہ اس طریقے سے دعا مانگے اور اسے اس چیز کی سخت ضرورت ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز مانگے، دنیا کی جتنی بھی ضرورتیں ہوں، چاہے وہ دنیا کی ضرورت ہو چاہے وہ آخرت کا سوال ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز مانگے۔ تجارت میں برکت، اولاد کی تربیت، اولاد کی اصلاح، گھر میں چین و سکون، قرض کے ادائیگی، جنت کا سوال، دوزخ سے پناہ، حوض کوثر کا نصیب ہو جانا، چاہے جتنے بھی سوالات ہو اللہ تبارک و تعالی سے ضرور بالضرور مانگے، اور اس طریقے سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی میری یہ تمام مانگے جانے والی دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور قبول کریں گے اور ضرور بالضرور ہمیں یہ عنایت فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سے جو بھی مانگے جانے والی دعا ہے ہماری طرف سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔